صحیح بخاری میں موجود ہے نا، حضرت عمار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا، وہ ممبر کی نچلی سیڑھی پہ بیٹھے اور حسن ابن علی کو اوپر والی سیڑھی پہ رکھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں جنتی نوجوانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے، مولا علی کا بچہ، اور کہا لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے، رسپیکٹ کم نہیں کی، آخرت جنت میں بھی عائشہ حضور کی بیوی ہے، لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ اولو الامر منکم اس وقت مولا علی ہے اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ خود سیدہ عائشہ کو عزت اور احترام کے ساتھ وہاں سے رخصت کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت علی نے جنگیں نہیں لڑی ہیں، حضرت علی نے تو آپ کو سپر پاور بنوایا ہے، اس کے بعد بھی سب کچھ بنا کے آپ کے حوالے کیا ہے، تو آرٹیکل پھر بھی نہیں سامنے آ گیا، اور جب برا وقت آیا پھر بھی حضرت علی کے گھاٹے فٹ ہوئے اور الٹیمیٹلی ان کو بھی شہید کر دیا۔ المستدرک للحاکم میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تیری مثال میری امت میں قوم سمود کی اونٹنی کی سی ہے، اگلے زمانوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تجھے قتل کرے گا اور تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو مولا علی کی شہادت کے بعد جس طرح قوم سمود کی اونٹنی مری تھی تو قوم سمود پہ عذاب آیا تھا، حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی امت پہ عذاب آیا کہ آج تک دوبارہ اسلامی نظام قائم ہی نہیں ہو سکا۔